اتوار کے دن رفح میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں جس طرح کی بربریت دیکھی گئی، یہ اصل میں زونی اسٹیٹ کے معیار کے لیے بھی حیران کن ہے۔ میڈیا آؤٹلیٹس کی طرف سے زندہ بچ جانے والوں کے جو بیانات بتائے گئے ہیں وہ اس حد تک پریشان کن ہیں اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس جنگی تنازع میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ یہ حملہ ان شہریوں کے اوپر کیا گیا ہے جو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے، اور اس سے بھی بڑی بات، یہ حملہ دنیا کی سب سے زیادہ مورل آرمی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد غزہ میں اسرائیل کا یہ جو طرز عمل ہے نا، وہ اخلاقیات کے دائرے میں جس حد تک گرا جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ تل ابیب کو اس بات پر کوئی افسوس ہی نہیں ہے کہ اس نے جن شہریوں کو قتل کر دیا ہے، جن بچوں کو اس نے یتیم کر دیا ہے، جن اجتماعی قبروں کو اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، غزہ کے جہنم میں جس فاقہ کشی کو اس نے فروغ دیا ہے، ان سب چیزوں کو یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اس تازہ ترین ہونے والے ظلم میں کم سے کم 45 افراد مارے گئے، کئی لوگ جھلس گئے، اور اس کے باوجود اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ لیکن اس بات کے جھوٹ ہونے کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حملہ ہونے کے بعد متاثرین، جن میں بچے بھی شامل تھے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ رفح میں غم و غصہ ایک افسوسناک حادثہ ہے، لیکن یہ الفاظ محض بے معنی ہیں، کیونکہ مہاجر کیمپ کے ثانیہ کے بعد بھی تل ابیب کے جنگی مشین غزہ پر گولہ باری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں روک رہی۔ اس خوفناک حملے کی اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت دنیا بھر سے مذمت کی جا رہی ہے۔ مین وائل امریکہ نے بھی اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، جبکہ یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ یہ کام صرف اپنی عوام کے لیے کر رہا ہے جو کہ اس وقت اسرائیل سے ڈر رہے ہیں۔ یہ بات تو اب بالکل واضح ہے کہ اسرائیل نے حماس کا پیچھا کرنے کے نام پر غزہ میں نسل کشی کی جنگ چھیڑ دی ہے، اور کئی مواقع پر فلسطینی عوام کو نسلی طور پر پاک کرنے کے لیے امریکہ کا پیسہ اور ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اسرائیل کی مکروہ جنگ کی حمایت کر رہے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ افادیت کا استعمال ترک کریں، کیونکہ یہ کسی اور کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اسرائیلی بربریت پر کڑی تنقید کا جو وقت ہے نا وہ گزر چکا ہے۔ اگر دنیا واقعی فلسطین میں قتل عام کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہے تو ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والی بہادر ریاستوں اور مغرب کی جرأت مندانہ آوازوں کو اپنی توانائی بین الاقوامی سطح پر تل ابیب کو تنہا کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ مغرب کے باضمیر لوگوں کو متحد ہو کر معاشی اور فوجی بائیکاٹ کرنا چاہیے اسرائیل کا، جو بڑی ہی بے شرمی سے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، کیونکہ اگر اب ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہمیں اگلے ظلم کا انتظار کرنا ہوگا۔